الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام اور میرے دینی اسلامی بھائیوں اور مدرسے کے عزیز طلبہ، آپ ظہر کے بعد سے سن رہے ہیں اور آپ کا کھانا باقی ہے. عند الاحناف مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھاؤ بعد میں نماز پڑھو، تو پھر جلسے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. لیکن حکم ہے تو تھوڑا ہی وقت میں آپ سے مخاطب ہوں گا اور ضرورت کی بات کر کے بات ختم کروں گا. یہ جو مدرسہ ہوتا ہے، یہ مدرسہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا، ہمارے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے. یہ مدرسے سے سکھایا جاتا ہے. جو عقائد باطلہ دل و دماغ میں گھر کر گئے ہیں اس کو مدرسہ نکالتا ہے. جو دوری ہو چکی ہے احکام شریعت سے، مسائل شریعت سے، اعمال صالحہ سے، اس پلیٹ فارم کے اوپر یہ مدرسہ لاتا ہے. مدرسے کی کڑی صفہ سے جڑتی ہے. یہ جو قرآن ابھی ختم کیا گیا، قرآن پہاڑ نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ، انکار کر دیا پہاڑ نے، زمین نے، آسمان نے، لیکن اس سینے نے صرف محمد الرسول اللہ کے اس کو برداشت کیا.
فرماتے ہیں جیسے ٹرانسفارمر ہوتا ہے، ڈی پی ہوتا ہے، اور 13,000 پاور کا یہ کرنٹ وہاں آتا ہے، پھر وہاں سے دھیرے دھیرے وہ کرنٹ جو ہے سپلائی ہو کر ہمارے اور آپ کے مکان میں آتا ہے، تب جا کر یہ بلب اور یہ ٹیوب لائٹ اور پنکھا چلتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکل کر ایک ٹرانسفارمر کی طرح محمد الرسول اللہ کے سینے میں آیا، اور 1450 سال سے محمد الرسول اللہ کے سینے سے دھیرے دھیرے ان تمام حفاظ کے سینوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ ورنہ جس طرح وہ 13,000 پاور ڈائریکٹ اگر آ جائے میرے اور آپ کے مکان میں تو پنکھے اڑ جائیں گے، لائٹ اور ٹیوب لائٹ جو ہے وہ سب اڑ جائیں گے، یہ فیوز ہو جائیں گے۔ ٹھیک اسی طرح اگر یہ قرآن سیدھا کسی انسان کے سینے میں آئے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے اقدس کی برکت ہے کہ وہاں سے دھیرے دھیرے یہ سپلائی ہو کر میرے اور آپ کے سینے میں آ رہا ہے۔ بات بہت کچھ ہے لیکن جلسہ ہو چکا ہے، میں مختصر آپ کو اس طرف لا رہا ہوں کہ مدرسہ کیا ہے۔ یہ مدرسے میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہر چیز کی ابتدا انسان کو اللہ کے نام سے کرنی چاہیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور جب کعبہ کا دروازہ کھولا تو دروازے کے اندر جب کھول کر دیکھا تو اندر بت کھڑا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا کفار میں پتلا بنا رکھا تھا، اور اس طرح ہاتھ کے اندر جو ہے ایک تھیلی لٹکا رکھی تھی، اس کے اندر تیر لٹکائے ہوئے تھے۔ جب کسی کو کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو وہاں کے پادری اور وہاں کے جو ہے دیکھ ریکھ رکھنے والوں سے جا کر ملتا اور کہتا کہ مجھے اس کام کی شروعات کرنی ہے، دکان کھولنی ہے، کاروبار کو جو ہے وہ چلانا ہے، تو وہ اندر سے جو ہے وہ تیر نکالتا تھا، جس کو آج لوگوں نے فال کھولنے کا نام دے دیا کہ ذرا مولوی صاحب سے فال کھولوا لو۔ مولوی صاحب خود جو ہے پھٹے پرانے کپڑے میں ہے، دانت پیلا ہے، اس کے خود کا خرچہ نہیں چل رہا ہے، تیرا گھر وہ کیسے چلائے گا؟ وہ خود لوگوں سے جو ہے وہ پیسے مانگ رہا ہے، علاج کرنے کے تعویذ کے پیسے لے رہا ہے، وہ تجھے کیسے اچھا کر سکتا ہے؟ تو یہ کام جو ہے وہ کفار مکہ کر رہے تھے۔ وہ تیر نکالا جاتا، اگر اس میں 3 قسم کے تیر تھے، ایک پہ لکھا تھا، میں مختصر ذرا تیزی سے بول رہا ہوں، کہا اس پہ لکھا تھا نہانی ربی امرنی ربی قف وانتظر۔ جب کوئی آتا کہتا مجھے میرا یہ کاروبار کرنا ہے تو وہ تیر نکالتا، اس میں اگر لکھا رہتا امرنی ربی امرنی ربی، میرا رب مجھے اس بات کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو کہتا جاؤ تم اس کام کو کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر تیر نکلتا نہانی ربی نہانی ربی تو کہتا تمہارا کام نہیں ہوگا، تم جاؤ۔ اور اگر تیر تیسرے نمبر کا نکلتا قف وانتظر، ٹھہرو انتظار کرو، تو اس کو کہتا ٹھہر جاؤ، تمہارا جو ہے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ جو ہے ہم چیک اپ کریں گے، پھر بتلائیں گے کام کرو یا نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ کہا گیا یہ دادا ابراہیم نے سکھایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ایسا کوئی کام میرے ابراہیم نے نہیں سکھایا۔ ہماری تعلیم تو ہے ہر کام کے شروع میں اللہ کا نام ہو، ہر کام کے شروع میں اللہ کا نام ہو۔ لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع و ابرم وفی روایہ اجزم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان بغیر بسم اللہ کے کسی کام کو شروع کرتا ہے اس کا کام ادھورا اور دم کٹا رہتا ہے۔ کہ میرے اللہ نے تو یہ سکھلایا ہے، اللہ نے یہ تعلیم دی۔ رسول اللہ کی زبانی فرمایا کہ جب تم صبح اٹھو تو اٹھتے وقت تم کہو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ
وإليه النشور۔ اس اللہ کی تعریف جس نے ہمیں موت کے بعد، یہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے، اس کے بعد زندہ کیا، تمام تعریف اس کے لیے، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہ تیری باری آئی، اب استنجا خانے میں تجھے جانا ہے، تو داخل ہوتے وقت بھی تو بول الحمدللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پناہ چاہتا ہوں میں جنی اور جنات سے، مرد عورت سے، بھوت اور بھوتنی سے، ان تمام سے میری حفاظت فرما۔ اندر سے جب فارغ ہو گیا، باہر نکلا تو کہا غفرانک اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تمام تعریف اس رب کے لیے جس نے اس کھانے کو ہضم کرا دیا اور عافیت کے ساتھ، کھلا کیسے کے ساتھ جو ہے میرے پیٹ کو صاف کرا دیا، قبض نہیں ہونے دیا، پیشاب کو نہیں روک دیا۔ کہا اب تیری باری آئی ہے فجر کی نماز پڑھنے کی، وضو کے لیے تو بیٹھے گا، وضو کے لیے تو بیٹھے گا، تو اب تو پہلے ہاتھ دھونے سے پہلے دعا پڑھے گا، بسم اللہ العلی العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام۔ اس کے بعد تو جو ہے اب ہاتھ دھوئے گا، اور اس کے بعد منہ کے اوپر پانی مارے گا۔ علماء نے اس کی بھی دعائیں بتلائی، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اے اللہ، جس دن کے بعد چہرے سیاہ ہوں گے، بعض چہرے چمکتے سفید ہوں گے، اس دن تو میرے چہرے کو صاف اور ستھرا بنا دینا۔ فرمایا جب تو دائیں ہاتھ کو دھونے لگے تو کہ اللہم ایدنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ اے اللہ، قیامت کا میدان قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے دور ہوگی، ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہی ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اے اللہ، اس دن میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں عطا کر دینا، اور میرا حساب آسان لے لینا۔ قرآن میں اللہ نے اسی کو سورہ حاقہ میں بیان کیا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، وہ لوگوں کو کہتا پھرے گا لے میرا ریزلٹ پڑھ لے، لے میرا ریزلٹ پڑھ لے۔ آج جو ہے ہم طرح طرح کے جو ہے دنیا کی ڈگریوں میں بھاگ رہے ہیں، میرے بھائی اس میں سے کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں یہی ڈگری کام آئے گی جو یہ مدرسے والے اس بچے کو ابھی دیں گے۔ آپ نے اشعار میں سنا 10 کو جو ہے وہ جنت میں لے کر جائے گا، لیکن افسوس ہے اپنے پورے علاقے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حافظ اور عالم کو غلط نظر سے دیکھتے بھی ہیں اور ان کے پیچھے غلط بات بھی کرتے ہیں۔ کبھی زندگی میں پیسہ تو نہیں دیا مدرسے والے کو، لیکن مدرسے والے کی برائی کرتے نہیں تھکتے۔ یاد رکھیے، جو آدمی عالم کی برائی کرے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں میں کوئی عالم اور حافظ پیدا نہیں کرے گا، 7 نسل اس سے جو ہے محروم رہے گی۔ علماء کی عزت کرو، احترام